السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ بات بتائی کہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں، نام نہاد اہل حدیث، کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان پر جو اذان دی جاتی ہے یہ عمل بدعت والا عمل ہے، گمراہی والا عمل ہے، اور یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ غیر مقلدین کا بہت بڑا دجل، فریب اور فراڈ ہے۔ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں باضابطہ بچوں کے کان پہ اذان دینے کا باب قائم کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے امام ترمذی کی کتاب، امام ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب ترمذی شریف پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مقلد نے کتنا جھوٹ اور دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جبکہ اس پر حدیث ہے، اور محدثین نے بچوں کے کان پہ اذان دینے کا باب قائم کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جامع ترمذی، جو ترجمہ کیا ہے وہابی غیر مقلد عالم بدیع الزماں نے، جو بھائی ہے وحید الزماں کا، اور اس میں تحقیق اور تخریج جو ہے وہ وہابیوں کے بابا اعظم شیخ ناصر الدین البانی کی۔ اب جلد اول ہے یہ ترجمہ والی کتاب کا، اور قربانی کے بیان میں جو چیپٹر ہے ابواب الاضاحی، اس میں ایک باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور باب قائم کر کے باب کا نام رکھا باب الاذانی فی اذن المولودی، بچے کے کان میں اذان دینے کے بیان۔ دیکھا آپ نے، پورا باب قائم کر دیا ہے امام ترمذی بچے کے کان میں اذان دینے کے بیان میں، اور آج کا غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث کہتا ہے یہ بدعت ہے، تو یہ تو محدثین کو بھی بدعتی ثابت کرنے پہ لگے۔ اب آپ دیکھیے، امام ترمذی نے پوری حدیث نقل کی، میں ترجمہ سناتا ہوں جو غیر مقلد نے ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ روایت ہے عبید اللہ ابن ابی رافع سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا انہوں نے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی حسن بن علی کے کان میں، یعنی امام حسن کے کان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ جب جنی ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے اذان ہوتی ہے نماز کی، یعنی جس طریقے سے نماز کی اذان ہوتی ہے ویسی ہی اذان پکاری گئی۔ اب دیکھیے کہ فائدہ میں لکھتے ہیں، یہ فائدہ کس کا ہے؟ امام ترمذی کا ہے۔ امام ترمذی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس کے نیچے جو ہے اپنا موقف اور اپنی طرف سے حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے وہ بھی نقل کرتے ہیں۔ تو فائدہ میں لکھا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اب بتائیے اس حدیث کو حسن اور صحیح کس نے کہا؟ امام ترمذی نے کہا، اور اسی پر عمل ہے۔ امام ترمذی نے کہا اسی پر عمل ہے، یعنی مسلمانوں کا اس پر عمل ہے، اور آج کا غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی تو کہتے ہیں کہ اس پر عمل ہے، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتانے چلتا ہوں کہ اس میں جو تخریج ہے وہ وہابیوں کے بابا اعظم
ناصر الدین البانی کی۔ اب اس میں دیکھیے، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو پہلے تو صحیح کہا تھا، اس کے بعد ضعیف کا، اور دونوں بات یہاں پہ نقل کی گئی ہے، پہلے لکھا صحیح، اس کے بعد ضعیفہ لکھا ہے، یعنی ناصر الدین البانی نے کبھی اس حدیث کو صحیح کہا اور پھر بعد میں اس کو ضعیف کہہ دیا۔ تو یہ ہے وہابیوں کا دجل و فریب، کہ کبھی یہ چاہتے ہیں تو حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں تو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر بالفرض، ویسے تو امام ترمذی کا قول موجود ہے، جو ناصر الدین البانی سے ہی نہیں بلکہ تمام وہابیوں سے بڑے عالم اور محدث ہیں، امام ترمذی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور اسی پر عمل ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ عمل کا مسئلہ ہے، اور باب عمل میں، فضائل اعمال میں ضعیف روایت بھی چلتی ہے، موضوع روایت تو ہے نہیں۔ تو اگر اس کو ضعیف بھی مان لیا جائے بالفرض، پھر بھی عمل کرنا بدعت نہیں ہوگا، بلکہ ایک ضعیف حدیث پہ عمل کرنا ہوگا، اور ضعیف حدیث پہ عمل کرنے کو بدعتی کہنا یہ خود وہابیوں کی بدعت ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ وہابیوں کا دھوکہ، مکر، فریب اور دجل ہے۔ اب آپ کو میں اسکین لگا دیتا ہوں، آپ وہابیوں کا ترجمہ بھی دیکھیں اور اس کا اسکین بھی دیکھیں، اور ساتھ میں عربی کتاب سے بھی میں آپ کو عبارت اور کیا کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا قول بھی دکھا دیتا ہوں۔ امام ترمذی نے کتاب کا نام رکھا کتاب الاضاحی، اور حدیث نمبر جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1596، پوری حدیث نقل کی۔ حدیث کچھ یوں ہے، حدثنا محمد ابن بشار حدثنا یحیی ابن سعید وعبد الرحمن ابن مہدی قال اخبرنا سفیان عن عاصم ابن عبید اللہ عن عبید اللہ ابن ابی رافع عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن حسن ابن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، یعنی ترجمہ تو میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اب فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، یعنی امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح والعمل، کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، والعمل، اور اسی پر عمل بھی ہے۔ آپ نے ترمذی شریف کی پہلی دلیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لی۔ اب آپ کے سامنے میں ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں، ذرا اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب، اور باب ہے باب فی الصبی یولد فیعزن فی اذنیہ، یعنی امام ابو داؤد نے بھی پورا باب قائم کیا ہے اپنی کتاب کتاب الادب کے اندر میں کہ نو مولود کے کان میں اذان کہنے کا بیان۔ تو یہاں سے یہ بات آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ محدثین اپنی کتابوں میں بچوں کے کان پر اذان دینے کا باب قائم کرتے ہیں۔ کسی محدث نے یہ باب قائم نہیں کیا کہ بچوں کے کان میں اذان دینا بدعت، جیسا کہ آج غیر مقلدین یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، حدیث نمبر بھی یاد کر لیں۔ ابو داؤد شریف میں 5107 نمبر کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ غیر مقلد عالم نے جو ترجمہ کیا ہے، یہ جو ابو داؤد کا میرے پاس نسخہ ہے، یہ ترجمہ ہے ابو عمار عمر فاروق سعیدی، اور اس میں تحقیق اور تخریج ہے زبیر علی زئی کی، اور یہ دارالسلام سے چھپی ہے۔
اس میں ترجمہ کیا لکھا ہے وہ دیکھ لیں. ترجمہ لکھا ہے کہ جناب عبید اللہ ابن ابو رافع نے اپنے والد سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو جنم دیا، یعنی امام حسن کو جنم دیا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز والی اذان کہی تھی. اب فوائد و مسائل، یہاں میں غیر مقلد عالم، غیر مقلد جو عالم ہے یعنی ابو عمار عمر فاروق سعیدی، وہ فوائد اور مسائل نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اس عمل کی حکمت ظاہر ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اسلام کے اہم ترین شعار سے تعلق کا اظہار ہے. یعنی اذان کہہ کے بچپن ہی میں نو مولود کے سامنے اسلام اور ایمان کے اہم ترین شعار سے تعلق کا اظہار ہے، اور اس مبارک کلمات سے تبرک حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی کلمات اذان سے اذان دے کر تبرک حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اس نو مولود کو کامیابی کی اس راہ پر گامزن فرمائے اور شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے، یہ مقصد ہوتا ہے. فوائد و مسائل نمبر 2، غیر مقلد عالم لکھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان کہنے والی یہ روایت تو سندن صحیح ثابت نہیں ہے. میں نے بتا دیا کہ غیر مقلدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف، جیسا کہ غیر مقلدین کے بابا اعظم ناصر الدین البانی نے پہلے صحیح کہا پھر ضعیف کہا، اور زبیر علی زئی بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الازاہی کے اندر میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر مسلمانوں کا عمل ہے. بہرکیف حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں بالاتفاق ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے، اور ضعیف حدیث پہ عمل کرنے والے کو بدعتی کہنا خود ایک بدعت ہے. لیکن اس غیر مقلد عالم نے اتنا تو مانا ہے. کیا مانا ہے ذرا دیکھیے. کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان کہنے والی یہ روایت تو سندن صحیح ثابت نہیں، تاہم آج تک امت میں اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے. دیکھیے یہ آج کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ عمل پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، اور امام ترمذی نے بھی کہا کہ اسی پر عمل ہے، اور امت کا یہ عمل تواتر ہی، امت کا یہ عملی تواتر ہی اس کے جواز کی بنیاد ہے. یعنی یہ جائز ہے، امت کا اس پہ تواتر سے عمل ہے. مگر آج کا غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث بولتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اس کا یہ مولوی کہتا ہے یہ جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے امت کا عملی تواتر ہی کافی ہے. آگے لکھتا ہے شیخ البانی نے بھی اذان دینے کی حد تک کچھ نہ کچھ اصل تسلیم کی ہے. یعنی غیر مقلد کے بابا اعظم ناصر الدین البانی نے بھی اذان دینے کی حد تک اس کی اصل تسلیم کی ہے.